السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آج سبھی بس خیر آفس ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ مزدلفہ میں نماز مغرب عشاء کو جمع کرنا اور مزدلفہ فجر کے ٹائم پہنچیں اور مغرب اور عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کریں؟ یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزدلفہ میں نماز مغرب عشاء کو جمع کرنا۔ سوال، مسئلہ یہ کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں جو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھتے ہیں، اس کے لیے بھی کیا شرائط ہیں، اور ان دونوں کو جمع کرنے کے لیے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور کیا مرد عورتوں تمام پر ضروری ہے، کوئی مستثنیٰ بھی ہیں جو اس کو قصداً ترک کرے یا سہواً تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، مزدلفہ میں مغرب عشاء کا جمع کرنا سب حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔ مغرب کے وقت میں پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں، اس میں مرد عورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ کیا مزدلفہ میں نماز مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھنے کے لیے جماعت ضروری ہے؟ سوال، مزدلفہ میں جو مغرب عشاء کو جمع کر کے آیا اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آیا ان دونوں نمازوں کو دو اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں گے یا ایک اذان اقامت کے ساتھ پڑھیں گے؟ ساتھ یہ بھی بتلائیں کہ مغرب عشاء کے درمیان مغرب کی سنت نوافل بھی پڑھیں گے یا فقط فرد نماز پڑھ کر فوراً عشاء کی نمازیں پڑھیں گے؟ واضح رہے کہ ہمارا تعلق فقہ حنفی سے ہے۔ جواب، مزدلفہ میں نماز مغرب عشاء دونوں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اگر چند رفقا ہوں تو دونوں نمازوں کی جماعت کرا لیں۔ اگر کسی کو جماعت نہ مل سکے تو خیر اکیلے پڑھ لیں۔ فقہ حنفی کے مطابق دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ سنتیں بعد میں پڑھیں، اور اگر مغرب پڑھ کر اس کی سنتیں پڑھیں تو عشاء کے لیے دوبارہ اقامت کہیں جائیں۔ رش کی وجہ سے مزدلفہ 10 ذی الحجہ کی فجر کے وقت پہنچنے سے مغرب عشاء قضا ہو گئی تو کیا کریں؟ سوال، رش کی وجہ سے اکثر لوگ مزدلفہ 10 ذی الحجہ فجر کی اذان پر یا فجر کے بعد پہنچتے ہیں۔ ایسی صورت میں 9 ذی الحجہ کی مغرب اور عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ مغرب عشاء کی نماز مزدلفہ بغیر قضا ادا کرنی ہوتی ہے۔ جواب، نماز قضا نہ کی جائیں بلکہ ایسی صورت میں رستے میں پڑھ لی جائیں۔ سائل محترم کی طرف سے یہ سوال پیش کیا گیا کہ نماز مزدلفہ کے اندر مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے، ایک ساتھ ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اب آئے کہ جیسے کہ سوال پیش کیا گیا کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور مرد عورت اس میں برابر ہیں۔ آئے کہ کچھ اس سے استثناء بھی ہیں کہ عورتیں نہ پڑھیں، عورتیں استثناء ہوں۔ اس کو جمع کرنا لازمی ضروری ہے کہ انسان مغرب کے وقت میں عشاء، مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ تو سائل محترم کی طرف سے سوال پیش کیا گیا تو اس کا جواب بھی جا رہا ہے کہ جی، مغرب کے وقت میں دونوں کو جمع کرنا لازم و ضروری ہے کہ آپ اس کو مغرب کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھیں یا آپ دونوں کو ساتھ جمع کریں گے۔ کوئی اس سے بالکل مستثنیٰ نہیں ہے، عورتیں اور مرد سب کے لیے حکم برابر ہے۔ اب دوسرا یہ سوال پیش کیا گیا کہ کہ جماعت کرنا ضروری ہے، کسی کے مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے اگر کوئی جماعت کے ساتھ اگر پڑھنا چاہے، خیمے کے اندر پڑھنا چاہے جماعت سے، یعنی کہ نماز ساتھ نہ پڑھ سکے گا پیش امام صاحب کے پیچھے، اب وہ اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ چند رفقا مل گئے آپس میں، وہ اکیلا پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ آئے کہ بیچ میں سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا ڈائریکٹلی یا دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گے، یعنی کہ مغرب کی نماز ایک اذان ایک اقامت اور عشاء کے لیے ایک اذان ایک اقامت، جیسے دونوں کے لیے ایک ہی اذان ایک ہی اقامت ہوگی۔ تو یہ سوال سائل محترم کی طرف سے پیش کیا گیا تو اس کا جواب دی جا رہا ہے کہ نماز جو ہوگی، جیسے کہ کہا گیا کہ اس کے اندر جو ہوگی وہ
ایک ہی اذان ہوگی اور ایک ہی اقامت ہوگی، اسی کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی۔ مغرب کی جیسے مغرب کی نماز ہوگی اس میں ایک اذان اور اقامت ہوگی، اسی کے ذریعے سے کہ ایسے ہی اس کو پورا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیچ میں مغرب کی اذان الگ ہو رہی ہے اور اس کی اقامت یا عشاء کی اذان اقامت الگ ہو رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں کی جو اذان اور اقامت ہوگی وہ ایک ہی ہوگی، جو کہ مغرب سے پہلے جو نماز کھڑی ہوگی اس سے پہلے ایک اذان دی جائے گی اور اقامت کی جائے گی، وہی ہوگی۔ اور بیچ میں اگر سنتیں پڑھنی چاہیں تو بیچ میں سنتیں اگر کسی نے پڑھ لیں تو وہ بیچ میں سنتیں پڑھے، اس کے بعد پھر وہ کیا ہے اگر پڑھ لی، اب کسی نے مغرب کی نماز کے وقت مغرب کی نماز پڑھی، سنتیں پڑھ لیں، پھر اب اگر دوبارہ سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ تو اس میں اقامت دی جائے گی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اقامت دیں۔ تو بات حکم تو یہ ہے کہ سنتیں وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ بعد کے اندر پڑھ لیں، کہ جو سنتیں ہیں مغرب کی ہیں عشاء کی ہیں وہ دونوں بعد میں پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر حکم ہے دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنے کا، جو سنتیں دونوں کی ہیں وہ بھی آپ ایک ہی وقت میں پڑھ لیں، جس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جیسا سوال پیش کیا گیا کہ کسی رش کی وجہ سے آپ مزدلفہ کے اندر کسی کا پوچھنے کا حکم ہے کہ آپ مغرب سے پہلے پہنچ جائیں، کہ مغرب اور عشاء کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ آپ کو شک پہنچا فجر کی نماز کے وقت، اب ان کی عشاء کی نماز اور عشاء مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ کیا کریں؟ اب وہ قضا ادا کریں وہاں پر، تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز کو قضا نہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے اندیشہ ہے کہ وہاں پہنچنے پر آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں گی، تو آپ جو نماز ہے مغرب عشاء کی نماز کو آپ راستے کے اندر ہی آپ پڑھ لیں، زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ نماز کو بالکل قضا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ یہ کہ آپ نماز کو آپ اسی جہاں پر بھی ہیں راستے کے اندر ہیں تو آپ اس کو نمازوں کو ویسے ہی آپ کہیں ادا کر لیں۔ اگر چند رفقا ہیں آپ کے تو تھوڑی جگہ لے کے آپ کہیں خیمے وغیرہ میں جا کے تو مغرب اور عشاء کو آپ جمع کر لیں۔ تو بات یہ کہ الحمدللہ بات سائل محترم ہے ان کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی، اور بات جو سوال جواب کے جو بات جو ان کے ہیں وہ جو ہیں ان کے لیے سوال جو ہیں جواب یہ بات ان کے لیے جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، الحمدللہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال جو گردش کر رہا ہو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ کہ انشاءاللہ اسی عنوان پر نئے سوال و جواب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک پہ آن لائن مجید کارس کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، اسنیک پہ مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اسی عنوان پر نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔